السلام علیکم. آج ہم وائلنس اگینسٹ وومن کے اوپر بات کریں گے. وائلنس کی جب بھی بات آتی ہے تو وائلنس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, جیسے کہ وائلنس مینٹل ہو سکتا ہے, سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے, ایموشنل یا پھر فزیکل ہو سکتا ہے, جو کہ وکٹم کے اوپر ڈائر امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے, جس کے بارے میں ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں لیکن ہم اس وکٹم کی تکلیف کو کم ہی سمجھ سکتے ہیں. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عمران, جو کہ سینئر ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں گورننس, جینڈر اور پارلیمنٹری افیئرس کے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی خاتون کسی بھی قسم کے ابیوز یا وائلنس سے گزرتی ہیں تو پہلا اسٹیپ ہی ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا میں نے پولیس کے پاس جانا ہے, لائر کے پاس جانا ہے یا فیملی کو بتانا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جیسے آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے ابتدائیہ میں بھی یہ بات کی ہے کہ وائلنس کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف شکلوں کے حوالے سے مختلف ریڈریسل کے میکانزمز ہیں. اگر کسی خاتون پہ فزیکل تشدد ہوتا ہے جو کہ ایک جرم کے لیول تک پہنچتا ہے تو یقیناً اس صورت میں سب سے پہلے خاتون کو جو ہے وہ پولیس کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. پاکستان میں مختلف صوبوں میں اس وقت مختلف ڈومیسٹک وائلنس کی لیجسلیشنز بھی موجود ہے, اور ان لیجسلیشن کے نتیجے میں کچھ ایسے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں جو وائلنس کو ڈیل کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات جو پولیس کے معاملہ نہیں ہے, منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو رابطہ کر سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ زیادہ تر وائلنس کی شکلیں جو ہے وہ پاکستان میں سویر شکلیں ہیں اور وہ قابل دست اندازی جرم پولیس ہیں. تو اس لیے اگر کسی خاتون کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ اس کو پولیس کو انفارم کرنا چاہیے اور پولیس سے مدد طلب کرنی چاہیے. کوئی بھی ایشو ہو تو سب سے پہلے ایک خاتون کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہمیں, یا ایک عام انسان بھی یہی سوچے گا کہ ہمیں پولیس سے مدد لے لینی چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی پرسن ان پاور ہو یا کسی اچھی پوسٹ پہ ہو تو وہ سب سے پہلے یہی اسی چیز پہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ جی ہم پولیس کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر لیں گے. ایسے کیسز میں پھر کیا کر سکتا ہے انسان؟ دیکھیں, یہ المیہ تو موجود ہے کہ ہمارے ہاں جو پیٹریارکی ہے وہ اداروں کے اندر بھی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی موجود ہے, اور یہ ایک فیئر رہتا ہے کہ جب کوئی پاورفل کوئی جرم کرتا ہے تو ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ جو جسٹس سسٹم ہے, جو جسٹس سسٹم کے آرگنز ہیں, وہ اس پاورفل پرسن کی وجہ سے انفلوئنس ہو جائیں گے. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ خواتین نے پاورفل لوگوں کے خلاف شکایت کی, لیکن اس شکایت کے نتیجے میں ان کو انصاف نہیں مل پایا, تو یہ کہیں خواتین میں مایوسی کا باعث بھی بنتی ہے. لیکن ہمارے پاس دوسری سائڈ پہ بہت اچھی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں پہ خواتین نے بہت پاورفل لوگوں کے خلاف قانون ساز اداروں کو, جو جرائم کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں, ان کو انہوں نے درخواست کی اور ان کے خلاف مؤثر ایکشن بھی ہوا. دیکھیں, جو انصاف کا نظام ہے وہ محض ایک ادارے پر مشتمل نہیں ہے, اس میں مختلف ادارے ہیں. اس میں پولیس کا ادارہ ہے, اس میں پروسیکیوشن کا ادارہ ہے, اس میں جوڈیشری کا ادارہ ہے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام بہت شاندار نہیں ہے. تو اگر آپ مختلف مراحل پہ جو خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں ان کو مختلف مراحل پہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کا سارا اثر جو ہے وہ خواتین کے اس مقدمے پہ اور اس بریوری پہ ہوتا ہے جس کو وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں اوور آل کرمنل پروسیکیوشن ریٹ سکسیزفل جو ہے وہ 6 سے 7% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 7 مقدمے ہیں جس میں سزا ہو پاتی ہے. لاء کی سائڈ پہ آئیں تو بہت ساری لیجسلیشنز تو پاس ہو چکی ہیں, لیکن آئے دن ہم پھر بھی وائلنس کے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ مزید بڑھ رہے ہیں دن بدن. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ پاکستان اس وقت ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ نمبر آف لیجسلیشن جو ہے وہ بہت ہائی ہے. کوئی 2500 سے زیادہ لاء جو ہے وہ اس وقت بن چکے ہیں, اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مثبت قوانین جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے بن چکے ہیں, اور خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر, ایسڈ اٹیکس کے اوپر, دیگر جو خواتین کے خلاف وائلنس کی شکلیں ہیں, سیکشل وائلنس ہے, ریپ کے اوپر جو ہے بہت سارے مثبت لاء جو ہے وہ بن چکے ہیں. لیکن اگر ہم دوسری سائڈ پہ ان پہ عمل درآمد کی صورتحال دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محض قانون بنانے سے آپ یہ نہیں تعین کر سکتے کہ خواتین کے خلاف وائلنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو قانون کے اوپر عمل درآمد بھی کروانا ہوتا ہے, اور قانون پہ عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ جو قانون بننے کے بعد کے مراحل ہیں جو کہ حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں, اس میں کسی بھی قانون کے بننے کے بعد حکومت نے رولز آف بزنس بنانے ہوتے ہیں. موجود نہیں ہے کہ جب کوئی لاء منظور ہوتا ہے تو یہ ساتھ میں تعین کر لیا جائے کہ اس کے لیے کتنے فائنینشیل اور ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے.
پھر یہ ہے کہ جو ہیومن ریسورس اپوائنٹ ہوتا ہے اس لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ان کو اس لاء کی اویئرنیس نہیں ہوتی. جتنے خواتین کے وائلنس کے حوالے سے لاء جو ہے وہ بنے اور جو کیسز پولیس کے پاس موجود رپورٹ ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا واضح فرق تھا. مطلب پولیس کے پاس پچھلے سال 15,000 کے قریب کمپلینٹس آئی ہیں، جبکہ اس میں سے صرف 3,000 کے قریب کمپلینٹس جو ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثبت قانون سازی ہونے کے باوجود خواتین کو ان قوانین کا فائدہ نہیں ہو پایا. ابیوز کا یا ہیراسمنٹ کا کوئی کیس ہو اور خاتون اس ٹائم پہ ڈیسیجن نہ لے سکیں کہ میں نے اس کو رپورٹ کرنا ہے، اور کچھ مہینے بعد وہ ڈیسیجن لیں، تو اس کی میڈیکل یا لیگل کوئی ویلیو رہتی ہے؟ دیکھیں یہ کرمنل کیسز میں یہ بہت جو ٹائم فیکٹر ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اس میں آپ جتنا ڈیلے کریں گی اس کا اونس سارا پروسیکیوشن کے اوپر آئے گا کہ آپ نے بر وقت جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی، اور اس سے کیس جو ہے وہ ویک ہوگا. اور ہم نے عدالتوں کے اندر دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک معاملہ کسی خاتون کو وائلنس کا سامنا ہے تو اس کو بر وقت رپورٹ کریں. اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے ہمارے ہاں جو رپورٹنگ کا میکانزم ہے، اور خاص طور پہ پولیس کے پارٹ پہ رپورٹنگ کا میکانزم ہے، باوجود اس کے کہ خاتون جو ہے وہ ٹائم پہ جا کے اپنی درخواست جو ہے وہ دے آتی ہے، اور درخواست دینا بھی ضروری نہیں ہے، آپ وربل پولیس آفیسر کو انفارم کریں تو وہ اس کو تحریر میں لا کے آپ کو پڑھ کے سنائے گا تو سر ہے. تو پاکستان میں رواج یہ ہے کہ چونکہ ایف آئی آر جو ہے وہ بڑی مشکل سے درج ہوتی ہے، پولیس بھی کوشش کرتی ہے کہ ایف آئی آر نہ ہی درج کرنی پڑ جائے، تو وہ پہلے وہی صلح والی کوششیں اور باقی کوششیں کرتے ہیں. تو کہیں یہ ہوتا ہے کہ بر وقت خاتون اطلاع بھی دیتی ہے، لیکن پولیس کی غفلت اور غلطی کی وجہ سے وہ مقدمہ 2 3 4 دن ہفتے بعد جا کے درج ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو وائٹل ایویڈنس ہوتی ہے، خاص طور پہ ریپ کے کیسز میں مثال دوں گا کہ وائٹل ایویڈنس جو ہے وہ 6 سے 7 دنوں میں ضائع ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ میڈیکل بھی کروائیں تو وہ پروو کرنا جو ہے ڈی این اے اور دیگر جو اس کی رپورٹنگ کی وہ ہوتی ہیں، تو آپ کی ایویڈنس بھی اس سے ضائع ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ خواتین کو ایک تو فوری رپورٹ کرنا چاہیے، اور دوسرا پولیس کے اوپر ایک میکانزم ہونا چاہیے کنٹرول کا کہ وہ اگر خواتین کے حوالے سے کوئی جرم ہے تو اس کی اگر رپورٹ ان کے پاس آ رہی ہے تو وہ فوری اس کا اندراج کر کے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کریں. سروے میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہتا ہے کہ 10 میں سے 3 آدمی یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عورت کی زندگی گزارنا بہت آسان ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں وہ 3 خوش قسمت مردوں سے جاننا چاہوں گا کہ وہ اگر ایک دن کے لیے اپنے آپ کو ایمپیتھائز کریں. آئین کے اندر یہ درج ہے کہ خواتین اور مرد برابر ہیں اور دونوں کے حوالے سے کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا، لیکن ہمارے پاس اس سماج میں، اس قانون میں، اس معاشرے میں امتیازات کی اتنی طویل فہرست ہے کہ ایک دن کی خاتون کی زندگی گزارنا ایک مرد کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، یہ میرے خیال میں میرے لیے امیجن کرنا ہی بہت مشکل کام ہے. میں گزشتہ 20 سال سے خواتین کے حوالے سے کام کر رہا ہوں، خواتین کے لاز کے اوپر کام کر رہا ہوں، خواتین سروائیورز آف وائلنس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور میں اتنے زیادہ معاملات کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں کہ بہت دفعہ میرے اپنے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا ایک سائیکلوجیکل پریشر اور سائیکلوجیکل ٹراما آتا ہے جب میں سویئر قسم کے وائلنس کے کیسز دیکھتا ہوں. میری 4 کلائنٹس جو ہیں وہ ڈس آنر کلنگ کے نام پہ وہ مرڈر ہوئی ہیں، اور میرے لیے اس وقت بہت بدقسمتی والا المیہ یہ تھا کہ ان کے فیملیز جو ہیں، چونکہ ہمارے اس وقت لاء کے اندر یہ موجود تھا کہ فیملی جو ہے وہ صلح کر سکتی ہے اور فیملی معاف کر سکتی ہے، اپنے جو قاتل ہے اس کو معاف کر سکتی ہے، جو اس کے لیگل ہیئرز ہے وہ معاف کر سکتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ میری کلائنٹس کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد میں اس کو پروسیکیوٹ کرتا رہا، لیکن کہیں وہ اس لاء کی پروویژن کی وجہ سے وہ 4 خواتین کے قاتل جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ رہا ہو گئے، جس کے لیے پھر ہم نے ایفرٹ کی، اور پھر 2004 کے اندر جو ہے وہ ہم امینڈمنٹس لے کے آئے جس میں ہم نے کہا کہ ڈس آنر کلنگ کے اندر معاشرے کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا تب تک ہم وائلنس اگینسٹ وومن کا خاتمہ دیکھنا جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا. ہمارا کچھ کلچر اس قسم کا بن چکا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون جو پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ خواتین ہیں وہ بھی کیسز رپورٹ نہیں کرتی، کہیں وہ خاندان کی عزت کی بات آ جاتی ہے، کہیں آدمی کی محبت میں خواتین چپ ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں ان سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسز کو رپورٹ کریں؟ یہ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. ایک تو ڈومیسٹک وائلنس اور وائلنس اگینسٹ وومن کے حوالے سے متھ شاید یہ ہے کہ یہ رورل
حصوں میں زیادہ ہوتا ہے یا لو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ میں یہ زیادہ ہوتا ہے. حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. وائلنس اگینسٹ وومن کا سامنا جو ہے وہ ہمیں ہر سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے. لیکن کچھ ایسے پہلو ہیں جو خواتین کو ڈی مورلائز کرتے ہیں کہ وہ وائلنس کو چپ کر کے سہ جائیں اور اس کو رپورٹ نہ کریں. اس میں بنیادی چیزیں 2-3 جو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے سماجی رویے ہیں. ہمارے سماجی رویوں میں ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی اس گھر سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے اور تمہارا جنازہ واپس آنا چاہیے. تو جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی اپنی فیملی جو ہے وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرے گی, آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, تو وہ ایک ڈی مورلائز کرنے کی وجہ. دوسرا ہمارے سماجی رویے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وائلنس آپ نے چونکہ خامد کے ساتھ رہنا ہے, اسی گھر میں رہنا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, تو آپ برداشت کرنا سیکھیں اور اس کو جو ہے نا. تیسرا میں نے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو میں کہا ہے کہ چونکہ ہمارے انصاف کے ادارے جو ہیں وہ اس لیول پہ خواتین کو انصاف دینے میں کامیاب نہیں ہوئے, ناکام رہے ہیں, تو خواتین کا ٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر وہ پولیس کے پاس جائیں گی تو خواتین کا اعتبار کیا جائے گا. اور یہ بات ہم نے بارہا پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی کی ہے کہ یہ رویہ جو ہے وہ اب ترک ہونا چاہیے کہ جب آپ خاتون جو ہے وہ کمپلینٹ لے کے پولیس کے پاس جاتی ہے تو خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو آپ کا گھر کا معاملہ ہے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر پروویژنس ہیں, باقی وائلنس کے حوالے سے لاز کے اندر جو پروویژنس ہیں, بجائے ان کو اپلائی کرنے کے, تو سب سے پہلے پولیس جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کہیں ان لوگوں کی آپس میں صلح کروا دی جائے. تو یہ سارے پہلو ہیں جو ایلیٹ, چاہے کسی بھی سماجی رتبے سے تعلق رکھنے والی, کسی بھی معاشی رتبے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوں, وہ سب ایکولی ولنریبل ہیں اور سب کے ساتھ ایکولی اس قسم کا سلوک ہوتا ہے کہ وہ ڈی مورلائز ہوں اور وہ تشدد کو رپورٹ کرنے کی وجہ سے. بہت سارے معاملات میں میں نے دیکھا کہ یہ صرف رویوں کی بات نہیں ہے. قانون بہت اچھے بھی بن جائیں لیکن جب تک اس کو عمل درآمد کرنے والی جوڈیشری کا مائنڈ سیٹ, پولیس کا مائنڈ سیٹ, پروسیکیوشن کا مائنڈ سیٹ اور معاشرے کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا, تب تک ہم وائلنس اگینسٹ وومن کا خاتمہ دیکھنا جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا. جیسے آپ کیسز کا بتا رہے ہیں کہ معافی مل جاتی ہے نارملی, اسی طریقے کی بہت سی اویئرنیس کیمپینز ہیں, میڈیا رول پلے کر رہا ہے, کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کچھ خاص بہتری نظر نہیں آ رہی. آپ کو نیئر فیوچر میں کچھ اچھے حالات نظر آتے ہیں؟ دیکھیں میں بہت پر امید ہوں. جیسے میں نے کہا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں کا اگر میں آج سے 20 سال پہلے کی سچویشن دیکھوں اور آج کی سچویشن دیکھوں تو کچھ بہتری آئی ہے, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہم دیکھ پائیں جس کے اندر خواتین کا عزت احترام اس کے ماں بہن بیٹی ہونے کی وجہ سے صرف نہ ہو, بلکہ وہ ایک خاتون کے ہونے, ایک انسان کے ہونے کی وجہ سے اس کا احترام اور اس کے خلاف جو ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ابھی تک اس نہج پہ نہیں پہنچا جہاں پہ وہ اپنے یا دوسروں کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر سکے اور اس پہ بہتری کر سکے. تو ڈومیسٹک وائلنس کا خاتمہ, وائلنس اگینسٹ وومن کا خاتمہ, یہ گلوبل فینومینا ہے, یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے. لیکن مہذب معاشروں اور ترقی یافتہ ممالک اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اگر وائلنس کا شکار خواتین ہوتی ہیں تو پوری ریاست اور ریاستی میکانزم جو ہے وہ خواتین کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے. پاکستان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک حد تک آ کے کھڑی ہوتی ہے لیکن آج تک ریاست اپنا وہ رول ادا کرنے میں ناکام رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے خواتین کے خلاف جرائم کو اور جو آفینسز اگینسٹ ہیومن باڈی ہیں ان کو ہم نے یہ قرار دے دیا ہے لاء کے اندر کہ اس کے اوپر راضی نامے ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک پرائیویٹ کرائم کر دیا ہے, کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کی بجائے ہم نے اس کو ایک پرائیویٹ کرائم قرار دے دیا ہے. تو جب تک ریاست ان چیزوں کے اوپر اپنی کنٹرول اور ریاست اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتی, یہ جرائم ہوتے رہیں گے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں تعلیم انسان کے رویوں کو شیپ کرتی ہے, لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو میلز کا جو لٹریسی ریٹ ہے تقریباً 70% کے آس پاس ہے اور خواتین کا 47% کے آس پاس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم بھی ہمیں کچھ حد تک سدھار نہیں سکی؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ مت ہے کہ تعلیم جو ہے وہ جو ہماری موجودہ تعلیم ہے
وہ کہیں ہمارے شعور کو جو ہے وہ اس لیول پہ لے کے جاتی ہے. ہماری موجودہ تعلیم کا تعلق ڈگریوں کے ساتھ تو ہے, شعور کے ساتھ نہیں ہے. اور چونکہ ڈومیسٹک وائلنس اور وائلنس اگینسٹ وومن کا جو ایک بڑی وجہ ہے وہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے, تو جب تک ہماری تعلیم اس پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کو چیلنج نہیں کرتی, جب تک اس کو اسٹرک نہیں کرتی, تو بے شک آپ مردوں کا تعلیمی لیول جو ہے وہ اب یہ ایک اگینسٹ ایک ڈسپیرٹی ہے کہ اگر خواتین میں جو ہے وہ اس وقت تعلیم کی شرح جو ہے وہ 46% کے اراؤنڈ ہے اور مردوں میں 70% کے اراؤنڈ ہے, تو یہ ریاست کی ایک اپنا دیکھیں آپ امتیاز ہے کہ وہ برابر تعلیم نہیں دے پائی. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ وائلنس اگینسٹ وومن کا صرف ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے, فارملی کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں نے بہت سارے ایسے معاملات کو ہینڈل کیا ہے جس کو جو وائلنس کرنے والے ہیں وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ, باہر سے تعلیم یافتہ لوگ تھے, لیکن ونس اٹ کم ٹو وائلنس تو وہ ایکولی جو ہے وہ ایک اتنے ہی پیٹریارکل ہیں جتنا آپ کم پڑھا لکھا فارملی یا کم ان پڑھ جو ہے وہ اس کو آپ دیکھتے ہیں, تو وہ ایکولی جو ہے وہ پیٹریارکی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے تعلیم اس وقت تک جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو نہیں سدھار سکے گی, وائلنس کو ختم نہیں کر سکے گی, جب تک تعلیم کے اندر آپ پیٹریارکل نارمز کو اور پیٹریارکل ویلیوز کو چیلنج نہیں کرتے. آخر میں ہمیں یہ بتائیے, آپ نے ڈائیورس قسم کے کیسز کو ڈیل کیا ہوا ہے, وائلنس کے کیسز میں سب سے زیادہ جو خاتون پر پریشر ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہم سوشل میڈیا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, کسی کیس کا نام تو میں نہیں لینا چاہوں گی, لیکن جس طریقے سے پھر وہ اس عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ڈی فیم کیا جاتا ہے, تو وہ کیس آگے لے جانا تو دور کی بات ہے, وہ وہیں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کوئی مشورہ دینا چاہیں گے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو انتہائی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں خواتین کو اس نہج پر مجبور کیا گیا کہ وہ جب تک کسی خاتون کا کیس جو ہے وہ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا تھا تب تک پولیس حرکت میں نہیں آتی تھی. اس چیز نے مجبور کیا بہت ساری خواتین کو, کیونکہ وہ اگر ان کا کیس کوئی نہیں جانتا تو وہ انصاف کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہیں, تو ان کے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو ابھی جو ایک اچھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ لاز کے اندر امینڈمنٹ لائی گئی کہ ریپ کے حوالے سے جو ریپ وکٹم ہے اس کی شناخت کے حوالے سے کوئی شخص جو ہے وہ سوشل یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بات نہیں کر سکے گا, تاکہ اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کو ہے. تو اب لاز نے اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا ہے, لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا وہ خواتین کا نام بھی دے رہا ہوتا ہے, وہ بچوں کا اور بچیوں کا تصویریں بھی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کہیں بدقسمتی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ لاز کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. تو یہ ایک بدقسمت پہلو ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس اویئرنیس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑی سی انفارمیشن اس سے ایزیملیٹ کر سکیں اور اپنے رویوں میں کچھ بہتری لا سکیں. تھینک یو.